کہتے ہیں کہ ایک سینئر آفیسر کو جب کوئی کام ہوتا دفتری تو وہ اپنے جونیئر آفیسر کو اپنے پاس بلانے کے بجائے خود اس کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا اور جا کر وہ اس کو کام سونپتا۔ کسی نے اس کو کہا کہ کیا بات ہے کہ تم اتنے بڑے آفیسر ہو، سینئر ہو، چاہتے ہو تو اس کو بلا دو، خود جاتے ہو، کس کی وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اس کو بلاؤں گا تو یہ آئے گا، بیٹھے گا، کام پوچھے گا، نہیں گیا تو پھر مجھے کام ہوتا ہے، میں اٹھتا ہوں، فائل لے کر جاتا ہوں، اس کی ٹیبل پر رکھتا ہوں، کوئی کام ہوتا تو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، مجھے تو یہ روک نہیں سہ رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا بھی وقت بچتا ہے، میرا وقت بھی بچ جاتا ہے، میں اپنا اور اس کا وقت بچاتا ہوں تاکہ ہم اپنا وقت بچا کر اسے درست کاموں میں خرچ کر سکیں۔ یہ سمجھانے کے لیے اگرچہ مثال بیان کی گئی ہوگی مگر بات بڑی درست ہے۔ جو وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے نا، وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، امپورٹنس آف ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ کی آج کل بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے وقت کو بھی بچاتا ہے، دوسروں کے وقت کو بھی بچاتا ہے۔ آج یہ بیان جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ہمارے پاس دیکھا جائے تو وقت بہت کم ہے، میکسیمم 30 ڈیز آف ماہ رمضان، جس میں سے آج دوسرا روزہ ہے اور بمشکل 4 جمعہ، جس کا آج پہلا جمعہ ہے، اب اس کے بعد نیکسٹ فرائیڈے، پھر نیکسٹ فرائیڈے، دین نیکسٹ، تو دیٹ مینس وی ہیو اونلی 4 فرائیڈے ان دس منتھ، ہمارے پاس صرف 4 جمعہ ہیں، اور اس کی فضیلت بھی ابھی آپ نے سنی۔ جمعہ کی نیکیاں، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، رمضان کی نیکیاں الگ، رمضان کا ثواب الگ، تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اگر یہ ٹائم ہم نے ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیا، یہ وقت ہے کچھ کر لینے کا، کچھ سیکھ لینے کا، دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان گزر جائے گا اور کلوز، پھر ہم سوچیں گے کہ یار کاش کہ میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ مجھے ایک مبلغ کا بیان یاد ہے، مدینہ منورہ میں جب اس کی پہلی حاضری تھی تو مبلغ کہتا ہے کہ میں ماحول میں چونکہ اتنا نیا نہیں تھا، تھوڑا ٹائم ہوا تھا، تو میرے مدینہ پاک کی بھی پہلی حاضری تھی، تو مجھے چوئنگم کھانے کی عادت تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے چوئنگم کھانے کی عادت تھی، تو میں مدینہ پاک کے اندر حاضری تھی، میری پہلی حاضری تھی، میں چوئنگم کھا رہا تھا، تو ایک اچھا اور دعوت اسلامی کا ایک سینئر مبلغ نے مجھے دیکھ کر کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ چوئنگم کھا رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ دیکھ لینا ایک دن آئے گا کوئی چوئنگم کھانے کا پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں چوئنگم چبانے کے بجائے میں اتنی دیر نبی پاک پر درود پاک پڑھ لیتا۔ یعنی وہ مبلغ کا بیان ہے کہ برسوں گزر گئے مجھے اس نے یہ بات کہی تھی، کہ آج تک مجھے اس کی بات یاد ہے، کاش کہ میں مدینہ پاک میں چوئنگم نہ کھاتا، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتا، مگر وہ وقت گزر گیا، مدینہ پاک سے جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اسی طرح مسجد الحرام کا بھی یہی ہے، لوگ بڑے جذبے لے کر جاتے ہیں کہ جناب اتنے طواف کریں گے، اتنے عمرے کریں گے، اتنی نیکیاں کریں گے، وہاں جاتے ہیں ایک یا دو دن بعدوں کا جذبہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی ہوٹل، وہی آئس کریم، وہی چائے، تو وہی دوست، تو وہی ہوٹل، تو وہی کھانا، تو وہی پینا، اور سناؤ او جی تسی آپ سنائیے کیا حال ہے، اس کے پاس جائیں گے، بھائی ملتے تو روز ہو یار، ملتے تو مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، کعبہ تو یہی ہے، اس کے علاوہ کعبہ تو کہیں اور ہے ہی نہیں، لیکن بس ایک سوچ ہوتی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اے میرے متقب اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل پر دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اتنا ٹائم ہو، جیسے ایک بزرگ کے بارے میں ہے نا کہ اگر انہیں کوئی کہہ دیتا کہ کل قیامت یا 2 یا 3 دن کے بعد قیامت آنے والی ہے، تو ان کے اندر اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اپنی عبادت میں اضافہ کر پاتے، اتنا ان کا مطلب کہ عبادت کے ساتھ جو ان کا جو جدول تھا وہ پیک تھا، اتنا مطلب سچے کہ ایکسٹرا آرڈنری اسکیجول بنا ہوا تھا نا، ٹوٹل اسکیجول جیم پیک تھا، ابھی کوئی اسپیس ہی نہیں تھی۔ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اب اسپیس نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کہے یار بیٹھیے، میں کہاں بیٹھوں بھائی، مدنی مذاکرہ ہونے والا ہے، بھائی کیا اب مدنی مذاکرہ ختم، اب تو بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھوں، ابھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، صلاۃ و تسبیح ہونے والی ہے،
ارے بھائی اب تو بیٹھو، کہاں بیٹھو بھائی، ابھی تو سحری کرنی ہے، سحری کرنے کے بعد مجھے باوضو رہنا ہے، مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اچھا بھائی اب تو بیٹھ جاؤ، کہاں بیٹھوں بھائی، فجر کے بعد بیان ہونے والا ہے، امیر سنت تشریف لائیں گے، اب تو بیٹھ جاؤ، دو تو باتیں سنو، کہاں سے بیٹھوں، اشراق چاش کے نوافل نہ پڑھوں، اب تو بیٹھو، ارے اب کہاں سے بیٹھوں، سوؤں گا نہیں تو آرام نہیں ہوگا تو عبادت نہیں کر سکوں گا، نہ بھائی یہ تو سونے کا ٹائم ہے، میں تو سو رہا اس نیت کے ساتھ کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تاکہ جب تک سوؤں گا انشاءاللہ مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ بھائی کچھ تو دو بھائی، نہیں آج تو جمعہ ہے، آج تو جلدی بھی اٹھنا پڑے گا، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، اور آج تو میں نے زیادہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہوئی ہے، نہ جانے پھر رمضان جمعہ مجھے جیتے جی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جناب جمعہ بھی ہو گیا، اب تو بھائی وقت دو، تھوڑا آرام کر لینے دو، بھی عصر کی جماعت ہو جائے گی، عصر مجھے فریش ٹائم میں پڑھنی ہے، اور بالکل اپنے آپ کو فریش رکھ کر پڑھنی ہے، تھوڑا سا کمر سیدھی کروں گا، آپ لوگ وقفہ دے گئے نا بھائی جان، عصر کے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ملے گا وقفہ، ٹینشن نہیں ہے، تو جناب اب تھوڑی دیر کمر سیدھی کریں گے، بھائی عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کے بعد تو سبحان اللہ دعوت اسلام کا ہفتہ وار اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، دعا افطار ہوگی، مغرب ہوگی، اوابین کے نوافل پڑھوں گا، اب تو ٹائم دو بھائی، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اس کے بعد کھانا کھانا ہے، عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر تو ٹائم دیتے، ارے بھائی یہ رمضان ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے مجھے، اچھا بھائی 20 رکعت، اب تو ٹائم دے دو بھائی، ٹائم نہیں ہے، کیوں، ابھی تو مدنی مذاکرہ شروع ہونے والا ہے، یہ ہے، اب بتاؤ ہے کسی کے پاس ٹائم؟ اب کوئی وہاں بیٹھے گا، کوئی وہاں بیٹھے گا، اب جس کو ٹائم گزارنا ہے، اب آپ کو تو ٹائم اس کو دینا نہیں ہے، وہ اس سے پھر استنجا خانے باتھ روم میں ٹائم نکالے گا، وضو خانے پہ ٹائم نکالے گا، اس کے بیٹھنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ سب اگر یہ نیت کر لو کہ میں نے اپنے ٹائم کو ٹوٹلی اللہ پاک کی عبادت اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارنا ہے، کسی کے ساتھ فضول بیٹھنا ہی کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیے مزے کو مزہ نہ آ جائے تو کہیے گا، لطف آ جائے گا، مزے کو مزہ آ جائے، اور یہ ریسٹ ہی ریسٹ ہے، ریسٹ تو مل ہی رہا ہے نا، 2 ٹائم ریسٹ مل ہی رہا ہے ہمیں، اب کتنا بندہ ریسٹ کرے گا، اتنا آرام تو ہم گھر پہ بھی نہیں کر پاتے تھے، تو یہاں مل جائے گا، بیٹھے بیٹھے کھانا مل رہا ہے، سحری مل رہی ہے، افطار مل رہی ہے، نمازوں کے لیے اتنی زبردست جگہ مل رہی ہے، عبادت کا اتنا زبردست موقع مل رہا ہے، اور میں غفلت میں کیسے گزار دوں؟ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے ہمارے بزرگوں کی، آئے ہائے ہائے ہائے، کیسے ان کے سوچے ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ یہ وہ بزرگ ہے جو امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں۔ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، زبردست شاگرد ہیں، بڑے زاہد اور عابد، زبردست بزرگ، اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے، روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے فرماتے ہیں جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں، ہے نا، وقت کے قدردان یہ تھے، وقت کے قدردان، وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الباری نقل فرماتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا، غیر مفید کام، نہ دن کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، آؤ یار بیٹھو گپے لگاتے ہیں، اور سناؤ جی، اور سناؤ، ارے بھائی کہاں تو سناؤ، میں تو قرآن سننے آیا ہوں، کچھ سنانے تھوڑی آیا ہوں، علم دین سیکھنے آیا ہوں، وقت ضائع کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں ابھی گھر پہ تھوڑی ہوں، اپنے محلے میں تھوڑی ہوں، علاقوں میں تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کے گھر میں ہوں۔ غیر مفید کام سے مراد نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو امام غزالی لکھتے بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا، بزی ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے، یعنی ایک وقت تک اس کو حسرت دے دی جائے، افسوس دیا جائے، کاش کہ یہ میں وقت بھی اللہ پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزارتا۔ یعنی اب سوچے تو صحیح کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی
جس بات پر افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، یہ وہ وقت ہوگا جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دور دراز سے آئیں، کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو شاید نئے نئے آئے ہوں گے، تب ان کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول اتنا نیا نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی ہمیں ایک یوزفل اور فروٹفل لائف گزارنے کا درس دیتی ہے، ایک با مقصد زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ ہم ایسے ہی تھوڑی دنیا میں آئیں ٹائم پاس، ارے بھائی کیوں ٹائم پاس کریں گے؟ ایسے تھوڑی کو ٹائم پاس کریں گے، فضول باتیں کریں گے، پھر گناہ بری باتیں کریں گے۔ تو جہاں سے آپ آئیں، جہاں مدنی چینل پر ہیں، رمضان مبارک تو ہماری لائف میں چینج لاتا ہے نا۔ کبھی فجر کے بعد اس طرح بیٹھے ہیں آپ، کبھی اس طرح رات کو 4 بجے کھانا کھایا ہے سحری کے نام پر؟ کبھی 20 رکعتیں فرض کے بعد پڑھی ہیں 5 نمازوں کے بعد؟ لائف چینج۔ ابھی پیاس لگے گی، پانی نہیں پیئیں گے، ظہر میں پیاس لگے گی، پانی نہیں پیئیں گے، دوپہر کو بھوک لگے گی، کھانا نہیں کھائیں گے، عصر سے مغرب نڈھال ہو جائیں گے، مجال ہے کہ پانی کا کوئی قطرہ میرے حلق کے نیچے سے اتر جائے۔ ماہ رمضان اور روزہ ہماری زندگی کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ عمل، وہ کام جو اس روزے کے علاوہ ہمارے لیے حلال جائز و طیب تھے، مگر ہم روزے کی حالت میں کام نہیں کرتے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اتنی خوبصورت زندگی دیتا ہے ماہ رمضان اور اس کے روزے، اتنی خوبصورت زندگی دیتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم اپنی اس جو بھی لائف ہم نے گزاری، اس لائف کا تصور کرے، یار کیا فضول وقت گزار دیا، برباد کیا میں نے ٹائم کو، ضائع کر دیا وقت کو۔ یعنی ایک بار سبحان اللہ اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے کہے، اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ کتنی دیر لگی جنت میں درخت لگانے؟ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 کلمات ہیں۔ جو ان 4 کلمات کو ادا کرے، اللہ پاک جنت اس کے لیے 4 درخت لگا دیتا ہے۔ کہیے صلی اللہ علی محمد، گھڑی دے کر کہیں صلی اللہ علی محمد۔ 2 سیکنڈ۔ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو بھائی کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی؟ کیا ملا ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے؟ کیا ملا سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو برباد کرنے سے؟ اعلیٰ جنت میں درخت لگائیں، اللہ پاک کو راضی کریں، اس کی رحمتیں پائیں، دعائیں کریں، عبادت کریں، نیکی کریں، تلاوت کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہی وقت ہے، یہی وقت ہے۔ ایک شخص اسی وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، ایک شخص اسی وقت کو گناہوں میں گزارتا ہے۔ یہی وقت ہے۔ میں یاد رکھیے گا، آپ میں سے کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی درمیانے درجے کا ہوگا، الگ الگ، کسی کا رنگ صاف، کسی کا رنگ زیادہ کم صاف، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا قد بڑا، مختلف ہیں۔ ایک چیز ہے جو مختلف نہیں ہے، وقت۔ ایک چیز ہے جو مختلف، اکول۔ یہ چھوٹے بچے سے لے کر ہمارے بڑے بزرگ، بوڑھے اسلامی بھائی تک، مرد سے لے کر عورت تک، ہر ایک کو ایک ہی ٹائم ہے، 24 آور۔ کوئی کم زیادہ کی بات نہیں ہے۔ جس نے انہی گھنٹوں میں اللہ کو راضی کیا، انہی گھنٹوں میں اللہ کو ناراض کیا۔ اپنے وقت کی قدر کرے۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، گروپ آف ڈیز۔ تم ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ بس اب آپس میں بیٹھ کر فضول گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت کر لیجئے۔ حضرت ابو علی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد حرام میں اکیلے تشریف فرماتے، ایک دوست آپ کے پاس آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت، کیوں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہ بس آپ سے آیا، دل بہلانے کی باتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ تو گھبراہٹ دلانے والی بات کر رہے ہو، یہ تو گھبراہٹ دلانے والی بات کر رہے ہو۔
تم یہی چاہتے ہو کہ تم میرے لیے اپنے کلام کو خوبصورت کرو اور میں تمہارے لیے اپنے کلام کو خوبصورت کروں. تم کچھ میرے ساتھ جھوٹ بولو، میں کچھ تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں. لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے چلے جاؤ یا میں تمہارے پاس سے چلا جاتا ہوں. اس کے لیے میرے پاس کہاں ٹائم ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کیسے آنا ہوا؟ بھائی یوں ہی حضور آپ سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آیا، کوئی کام کی بات نہیں تھی. آپ نے ٹھہرو پہلے سورج کو روک لوں. سورج کو روک لوں تو سورج کیسے رکے گا؟ جب سورج نہیں رکے گا تو پھر ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ لوگ تھے چلتے چلتے کتابیں پڑھ لیتے تھے، چلتے چلتے رسالے لکھ لیتے تھے. یہ لوگ تھے جنہوں نے کام کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی کامیاب سکسیسفل پرسنالٹیز کی آپ بایوگرافی پڑھ لیں، آپ ہسٹری پڑھ لیں، ان کی زندگی کی سیرت پڑھ لیں، جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں، ایک بات کامن ہے، انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. اور جتنے ناکام لوگ ہیں، آپ ان کی کیا بایوگرافی کوئی لکھے گا، لیکن ان کے بارے میں اگر معلومات کریں گے تو ان میں جو کامن بات نظر آئے گی یہی ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت کو ضائع کر دیا. یہی چیز یہاں پر ہے. جو یہاں بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تھکن بھی ہے، 2-4 دنوں میں بندہ سٹیبل ہو جاتا ہے، یوزڈ ہو جاتا ہے، اس کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب روٹین بنائے گا ہی نہیں، یہی کہے گا یار 10 دن ہو گئے روٹین ہی نہیں بن رہی. بھیا آپ نے روٹین بنائی کب تھی؟ یہاں ہزاروں اسلامی بھائی ایسے جن کی روٹین بن رہی ہے، آج دوسرا تیسرا دن ہے، 2-4 دنوں میں روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. ہم بعض اوقات یوزڈ ٹو نہیں ہوتے، عادی نہیں ہوتے اس طرح کا وقت گزارنے کے. لیکن الحمدللہ 2-4-6 دن لگتے ہیں، آپ کا جسم، آپ کی باڈی کلوک آپ کے ساتھ چلے گی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بیٹھیں گے، مطلب مذاکروں بیٹھیں گے، حلقوں میں بیٹھیں گے، اور وقت آئے گا تو آپ کو نیند بھی آئے گی اور آپ نیند بھی انشاءاللہ اچھی کر لیں گے. مگر سب سے پہلے نیت تو کر لیں کہ میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا. اس کو کہتے ہیں تضییع اوقات، وقت کو ضائع کرنا. اسی طرح بندہ وقت ضائع کرتا ہے اٹھنے میں. اٹھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو گیا، اور بھیا اٹھ جاؤ، مؤذن صاحب کو کہہ دے، امام صاحب کو کہہ دے، فون کر کے رک جاؤ، اگلا بھائی جان اٹھنے والے ہیں. کچھ نہیں اٹھ رہے. اٹھ رہا ہوں. اچھا گھر میں بھی یہی کہانی، اٹھ رہا ہوں، پھر دیر ہو جائے گی تو گھر میں چیخیں گے اٹھایا کیوں نہیں. وہ بھیا کیا اٹھانے کے لیے کس کو بلائیں؟ کوئی چوکیدار کو بلائیں، کوئی لفٹر بلائیں، کس کو بلائیں آپ کو اٹھانے کے لیے؟ کرین ورین بلائیں، کس کو منگوائیں؟ اتنا تو اٹھایا، اٹھے ہی نہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اٹھنا مجھ کو ہے، ذمہ داری کسی اور کی. یہ کمال ہے نا. اچھا کھانا آپ کو ہے، ذمہ داری کسی اور کی لگا دو، یار مجھے کھانا ہوتا ہے ذرا آپ کھا لیجئے گا. کبھی لگائیے. سونے کے لیے بھی تو کسی کی ذمہ داری لگا گا، یار سونا مجھے ذرا آپ میری جگہ سو جائیے گا. نہیں، اٹھانے کے لیے ذمہ داری ہے بھیا، آپ اٹھا دینا ٹائم پر. او بھائی خود ہی اٹھو ٹائم پر. خود کیوں نہیں اٹھ سکتے ٹائم پر؟ ایک تعداد ہے، گھنٹی نہیں، کان پہ گھنٹا لگا دو پھر بھی نہیں اٹھتا. گھنٹی بج کے اس کا انتقال پر ملال ہو گیا، فوت ہو گیا بے الارم، اس کو تھک گیا، وہ نہیں اٹھتا. بھائی ہے نہیں اٹھتا، الارم سے نہیں اٹھتا. کمال ہے. میں اس شخص کو جانتا ہوں، ہمارے ایک مبلغ کو، اسلامی بھائی کو، جو اس گھڑی کی جو بیل بجتی ہے نا، ٹی 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 ٹی، ہلکی ہلکی سی الارم، اس گھڑی کے الارم سے وہ اسلام فجر میں اٹھا کرتے تھے. الحمدللہ. ایک احساس ہوتا ہے. یار کیا آفس والے لوگ نہیں اٹھتے؟ بتائیے کیا نہیں اٹھتے؟ سب اٹھتے یار، لاکھوں کروڑوں لوگ اٹھتے ہیں. آپ کون سا آئٹم ہو یار اٹھنے کے لیے نام ہی نہیں لے رہے ہو. اور اٹھانے والا تھک جاتا ہے، اور بھائی اب تو اٹھ جاؤ، تکبیر اولیٰ جائے چلی جائے گی، اور اب اٹھے گا بھی تو اب اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور بیٹھے بیٹھے سو گیا. وہ کتنا سوئے گا بھائی. اللہ پاک میرے امیر اسو کو سلامت رکھے. میں چند دفعہ مجھے الحمدللہ 7 ایک ہی کمرے میں سونے کا موقع ملا ہے. ایک چھوٹا سا ٹائم پیس ہے، الارم ٹی 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 بجتا ہے. یہ بجا نا، اب یوں اٹھ کے بیٹھ گئے، اور قبلہ رو آپ نے چہرہ کیا، بیل بند ہوئی اور اب آپ نے وہ جو اپنے اوراد و وظائف پڑھنے نا اٹھنے کے بعد کہ وہ پڑھ لیں گے، اور پھر اٹھ کے. اب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا اٹھنے کا ٹائم تھا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر لیٹ گئے. یہ کہاں سے لیٹیں گے؟ انہوں نے تو قوم کو اٹھانے کا بیڑا اٹھایا ہے. جو قوم کو اٹھانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں وہ لیٹتے سوتے نہیں ہیں. یوں اٹھانے والے پہلے خود اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اٹھ رہا ہوں. اچھا آپ کھانے یہ ادھر ٹائم ضائع کرتے ہیں. آپ دیکھیے دو اچھا وہ کیا نہ سویا ہے نہ جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہوں. اچھا نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ وقت بھی ضائع کر رہا ہے. بستر چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاؤ.
नंबर 1। नंबर 2, खाने के लिए बैठे, अब जना उठना नहीं है, अब खाने 1.5 2 घंटा खाता है आदमी। भाई क्या कर रहे हो यार, तुम किचन में बंद हो जाओ, फ्रिज में डाल दें, क्या करें? भाई बंदा कितनी देर खाता है? 15 मिनट 20 मिनट, कितनी देर खाएगा भाई? और भूख खत्म होने से पहले हाथ रोकना होता है। तो अब बंदा खाता है तो हमारे तो खाते भी तो भी खाते हैं ना, खाने की तो आवाज नहीं है, वरना तो वो तो बचाओ बचाओ के नारे लगाएगा, खाएगा ठस के खाएगा, फिर कहे उठाओ तो सही यार, अब उठाएं भी आपको, ऐसा। तो अब बैठे तो बैठे खाने के लिए, अच्छा कहीं गए चाय पीने के लिए तो बैठ गए, अचानक ओए 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 यार इतनी देर हो गई। यार खुदा का खौफ करो, तुम्हें पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। आपके पास वक्त की कोई कदर ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है, कोई काम है या नहीं है कि सोना है, उठना है, दूसरे काम करने हैं। 7 आवर 7 घंटे एक जनरल सोना होता है। चलो रमजान में थोड़ी बहुत रूटीन आगे पीछे हो जाती है, एवरेज सेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन एक एवरेज होती है सोने की जागने की। तो एक तो यहां वक्त जाया होता है, तो बिल्कुल आप टाइम टू टाइम चलें कि इतनी देर पहले अजान, जैसे हम लोग माशाल्लाह अजानों के साथ चल रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सहरी का वक्त है तो जनाब इफ्तार है तो ये सब अजान है, इशा की अजान हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम आपको यहाँ ये रूटीन अपनी सेट करनी है, ये रूटीन सेट करनी है। हाँ, हम लोग ये खाने पीने के लिए नहीं, हम तो इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। ये वहाँ इबादत, हमने खाना है ताकत लेने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदगी नहीं गुजारनी। नंबर 1। इसके अलावा एक और चीज है जिस वजह वक्त जाया होता है, वो फोन, लगे हुए फोन पर। अभी भी ये प्रॉब्लम है, फोन पर फोन, फोन पर फोन, फोन पर फोन। तो इस तरह चीजों को, जहां जहां टाइम जाया हो रहा है, अपने वक्त को बचाएं और सारे के सारे नियत करें इंशाअल्लाह इन मुबारक घड़ियों की खूब खूब कदर करेंगे, इसकी अहमियत को समझेंगे, मदनी मुज़ाकरे, इज्तिमात, बयानात, हलकों में भरपूर शिरकत करके अपने इल्म में, अमल में खूब खूब इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।